بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں اور سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم اسے نہ چھوڑو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرہ نوید خان اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ نے اجازت دی ہمیں آنے کی، اور میں بہت خوش گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں آئی بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام کو سب کو ایسے ہی بزم سجانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان شفیق قریشی صاحب، جو کہ مرشد ہسپتال کے فنڈ رائزنگ اینڈ ایڈمن سیکریٹری ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے مشن کو، ہمارے ویژن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پبلک تک لایا جاتا ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بس آپ جیسے لوگوں سے ہی ہماری یہ بزم سجتی ہے۔ اچھا، میں شفیق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مرشد ہسپتال میں کس طرح کے مسائل آپ دیکھتے ہیں جن سے مریض جو ہے پریشان رہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جس لوکیلٹی میں ہمارا ہسپتال ہے، مرشد ہاسپٹل، یہ کنیکٹنگ ہے بلوچستان سے بھی، انٹیریئر سندھ سے بھی، اور بالکل آؤٹ ریچ ایریا ہے کراچی کا، ہب ریور کے قریب ہے، اور اس میں بہت ہی دکھی انسانیت ہے، بہت
مسائل کا شکار لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. ان افورڈنگ پیشنٹس ہیں جن کے پاس کھانے کا دور کی بات ہے، ایک پیناڈول خریدنے کی پیسے نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کئی تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے چپل بھی پہن کے نہیں آتے. اللہ تو اس طرح کے مسائل ہیں ان کے. مگر وہ جب ہمارے ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہے، ہر مرض کا علاج ہے. تمام ڈاکٹرز ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور تمام پیشنٹس کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تمام ان افورڈنگ پیشنٹس کو کمپلیٹ میڈیکل سرجیکل ٹریٹمنٹ ود لیب ٹیسٹ اینڈ ایون فوڈ آلسو، ہر چیز فری آف کاسٹ دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، ویسے تو روزانہ ہی مرشد ہسپتال کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جی. میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین آج دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا، تو مرشد ہسپتال کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں. مرشد ہاسپٹل بیسکلی 300 بیڈڈ ہاسپٹل ہے اور اس میں تمام ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں، جس میں کڈنی ہے اور نیونیٹل ہے، زچہ بچہ کے مسائل ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈائلیسس ہے ہمارا. ہارٹ کا سرجری کے علاوہ سارے جو اس کی کنسلٹنسی ہے وہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو خواتین کے مسائل ہیں، جی، شوگر اور ہیپاٹائٹس، اور اس کے علاوہ یہ ڈینگی، ہم نے ابھی ریسنٹلی جو مور دین 175 کیمپس فری میڈیکل کیمپس کیے ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں میں، انٹیریئر سندھ میں، اور میگا ریلیف کیمپس ہیں اور اب تک وہ چل رہے ہیں. اور آپ کبھی بھی آ کے دیکھیں، مرشد میں پیشنٹ آتا بہت پریشانی کے ساتھ ہے لیکن خوشی سے جاتا ہے. کیا بات ہے، اچھی بات ہے. نہ صرف پیشنٹ، اس کے اٹینڈنٹس بھی. بالکل، تو اللہ کا کرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا صحت سہولت کارڈ کی بھی سروسز ہے. ہم لوگوں کو باقاعدہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ ایلیجیبل ہیں تو وہ اس پہ بھی علاج کرا سکتے ہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں کوئی کاسٹ پے نہیں کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کی بھی جو فیسلٹی ہے وہ بھی ان کو ملے. زبردست، بہت ہو گیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ہمارے اسپتال میں آئے اور دیکھیں، تو ناظرین چاہیں گے کہ یہ اسپتال ہے کہاں، یہ جاننا لازمی ہے. دیکھیں، مرشد ہاسپٹل مواج کوٹ، ہب ریور چوک، اور یہ مجاہد آباد کے علاقے میں ہے. بالکل بلدیہ سے تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں تو نیول سے پہلے جو ہے مرشد ہاسپٹل آتا ہے. اچھا، یہ مرشد ہسپتال کس طرح سے مریضوں کو علاج کی سہولتیں مہیا کرتا ہے؟ اس میں جب پیشنٹ او پی ڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا جو بھی کاز ہوتی ہے، جو بھی اس کا بیماری ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. اور پھر فردر جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں اس کے، اگر بیسک انیشل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اگر اس کا ایلمنٹ لمبا ہے تو اس کو باقاعدہ پھر کنسلٹنسی کے بعد اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. اس کی اگر سرجیکل ٹریٹمنٹس ہے تو سرجیکل ہوتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو میڈیکل ہو کے پھر اس کو فارغ کیا جاتا ہے. زبردست. آج کے دور میں بہت زبردست کام کر رہا ہے مرشد ہسپتال. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں بہت ہی اچھی آواز کے مالک فہد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں شیخ رضا قادری. السلام علیکم. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ میں ملتمس ہوں شیخ صاحب سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں
جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے غم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں فہد خان سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک منا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤ، روتا ہوا پھرا داغے جگر افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز گنبد کی دیکھ لوں
کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ خدا را آپ کی آواز میں مزید عزت مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک ہر عاشق مدینہ کی یہی آرزو ہے۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے۔ بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ شکیلہ پروین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام، وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل تو ہمارے خیریت دیکھنے سے۔ والے ناظرین کو آپ بتائیں گی آج کے تقریری مقابلے میں کون کون آ جائے؟ جی ویلکم بیک۔ اور ہمارا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے کمپٹیشن، جس میں ڈیبیٹ کمپٹیشن ہمارا ہوتا ہے۔ ہم اس میں ایک ٹاپک دیتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ کو، اور جس کے ججز کے پرائز جو ماشاء اللہ حسن مرزا صاحب جو ہے ادا کر رہے ہیں، یقیناً وہ دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں یہ بچیاں جو ہے وہ کیسے پرفارمنس دے رہی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مہک عباسی صاحبہ، لبنہ طارق اور ارسلان مجید صاحب۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ مہک عباسی سے ملتمس ہوں کہ پیش کیجیے گا۔ زندگی سے ہر وسیلہ دور ہو جاتا ہے، جب دھیرے دھیرے شیشہ دل چور ہو جاتا ہے، جب پیٹھ پر بارے گرا ہر قدم مشکل محاذ، جب پیٹھ پر بارے گرا ہر قدم مشکل محاذ، ہر قدم مشکل محاذ، صبر پہم عمر کا دستور ہو جاتا ہے اور آدمی آفاق میں مشہور ہو جاتا ہے۔ جناب صدر، دنیا کا ہر ایک شخص یہ بات جانتا ہے کہ ہر ایک بڑا نام ایسا نہیں جس کی شوکت دائمی کے پیچھے مشقت دائمی کا ہاتھ نہ ہو۔ کوئی بھی بڑا نام ایسا نہیں جو دنیا کی بھٹی میں جل جل کر کندن نہ بنا ہو۔ کوئی بھی بڑا نام ایسا نہیں جو حالات کی ٹھوکریں کھا کھا کر اپنا لوہا نہ منوایا ہو۔ صدر علی وقار اتہاس اس بات کا گواہ ہے کہ یاد کرتا زمانہ انہی لوگوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ صدر علی وقار، آج ہم جس دور سے روبرو ہیں، انسانی تہذیب و تمدن کی اتنی شاندار اور عظیم عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ اس کا سارا ثمر ان کی مسلسل کوششوں اور محنتوں کا ہے جو عظیم لوگوں نے ہمارے لیے کی۔ اور جناب صدر، میں ان کوششوں کو روپوش کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ جناب صدر میری آنکھوں کے سامنے میدان حکمت کے جفاکشوں کی تصویریں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی الآخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یونان کے سقراط سے لے کر ہندوستان کے علامہ اقبال تک، میری آنکھوں کے سامنے انسانیت کے احسانات کے نقوش ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے محافظین ملت سلطان نور الدین زنگی سے لے کر پاکستان میں موجود نشانہ حیدر جیتنے والے شہداء تک، میری آنکھوں کے سامنے صدر علی وقار، میری آنکھوں کے سامنے یہ جھلمل کرتے ستاروں کے مناظر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں اذیت میں ڈالی اور ایک اچھا
اور ایک اچھا بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت اچھے ولولہ انگیز انداز میں اپنے تقریر کر رہی تھی مہک عباسی صاحبہ. اور میں بتاتا چلوں کہ آج تقریر کا جو موضوع ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوتا. چلتے ہیں آج کے دوسرے امیدوار کی جانب، لبنہ طارق. جی لبنہ طارق. حرف رٹ رٹ کر آگاہی نہیں ملتی، حرف رٹ رٹ کر آگاہی نہیں ملتی، فقط نام لینے سے روشنی نہیں ملتی. صدر علی وقار، غفلت کی نیند سے جاگو تو سمجھو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. صدر علی وقار، میں اپنی عقل کے تقاضوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ میرے پاس دو وہ اشیاء تھے جن کی کوئی قیمت نہ تھی. صدر علی وقار، جان ڈیلٹن اگر مشقت نہ کرتا، مشقت کی راہ نہ اختیار کرتا تو آج پاکستان میں ٹی وی نہ چلتا. صدر علی وقار، اگر جان ڈیلٹن پاکستان کے لیے مشقت نہ کرتا تو آج ٹی وی نہ چلتا. صدر علی وقار، اگر جان پیئرس سیٹلائٹ نہ بناتا تو آپ اور میں یہاں بیٹھ کر میٹرو 1 ٹی وی کے چینل کے ساتھ ساتھ یہاں پر کسی بھی ٹرانسمیشن کا انعقاد نہ ہوتا، اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا انعقاد نہ ہوتا. صدر علی وقار، اگر سر سید احمد خان کی بات کی جائے، اگر وہ دو قومی نظریے پاکستان پیش نہ کرتے اور آزادی کی راہ میں مسلمانوں کے لیے مشقت نہ کرتے تو آج میں اور آپ اس ملک میں نہ رہ رہے ہوتے. صدر علی وقار، آج میں اور آپ اس ملک میں نہ رہ رہے ہوتے. صدر علی وقار، اگر میں بات کروں دو قومی نظریے کی، پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں دو کرنوں کی سورج کی طرف سے میں آ رہی، تو میرے پاس دو وہ اشیاء تھے کہ جن کا نہ کوئی قد و روپ تھا. صدر علی وقار، پھر میں کیوں نہ کہوں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. جناب والا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مصنف، اولیاء کرام، ان سب نے محنت و مشقت کی، تبھی تو وہ لوگ آگے بڑھے. آج اگر ہم طالب علم یہاں پر بیٹھ جائیں اور محنت و مشقت نہ کریں تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے. صدر علی وقار، میں دیکھتی ہوں کہ آج بے بسی پر بلکتے بچے ہماری بے بسی پر سراپا سوال ہیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. شکریہ. ماشاءاللہ، زبردست. یہ تھیں لبنہ طارق. اب میں ملتمس ہوں ارسلان مجید سے کہ آپ تقریر پیش کریں. تارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں صدر علی وقار. رات جتنی ہی کالی اور تاریک ہوگی، اگلی صبح کا سورج اتنا ہی روشن اور منور ہوگا. سونا جب تک بھٹی میں سے نہیں گزارا جاتا وہ خالص اور کندن نہیں بنتا. بیج جب تک زمین تاریک کی نہیں ہوتی تب تک کوئی پودا نہیں اگ سکتا. صدر علی وقار، دنیا میں کوئی ایک ایسا بڑا نام نہیں کہ جس کی شوکت دائمی کے پیچھے مشقت دائمی کا ہاتھ نہ ہو، جس نے تگ و دو نہ کی ہو، جو دنیا کی بھٹی میں جل جل کر راکھ نہ بنا ہو. صدر علی وقار، جس نے حوادثات زمانہ کے تھپیڑے سہ کر خود کو ایک توانا درخت نہ بنایا ہو. علی وقار، قرآن پاک بھی ہمیں مسلسل محنت اور مشقت کا درس دیتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ القاسب حبیب اللہ، یعنی محنت اور مشقت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اور صدر علی وقار، جس نے قرآن پاک کے سبدی اصول کو اپنایا وہ دنیا کا رہبر ٹھہرا، اور جو اس سنہری اصول کو بھول گیا وہ اس دنیا سے مٹ گیا. علی وقار، ہماری تاریخ ایسے نامی مرد مومنوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اس سنہری اصول کو اپنایا اور اپنی کشتیاں جلا کر ساحلوں پر اترے، جنہوں نے ایک مسلمان بہن کی فریاد پر سندھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، جن کو ہواؤں کا رخ بدلنا آتا ہے. علی وقار، اگر ہم بات کریں ہمارے پاکستان کی تو یہ پاکستان قائد اعظم کی لاکھ مشقتوں کے بعد وجود میں آیا کہ جس کی وجہ سے انہیں بابائے قوم کا خطاب ملا. اور صدر علی وقار، آج یہ بات ثابت ہوئی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. اس محنت اور مشقت کی عمدہ مثال ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ہیں،
کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا ڈالا. صدر علی وقار اگر ہم آج دور حاضر کی بات کریں, دور حاضر کی بات کریں تو کراچی سے تعلق رکھنے والی خواجہ سرا نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. سارا گل نے MBBS کا فائنل امتحان پاس کر کے پاکستان کی پہلی خواجہ سرا ڈاکٹر بننے کا اعزاز حاصل کیا. علی وقار اسی محنت اور مشقت کی وجہ سے سرفراز احمد نے پاکستان کو انڈر-19 ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کا فاتح بنایا. اسی محنت اور مشقت کی وجہ سے بابر اعظم ایک دنیا کے بہترین بلے باز بن گئے کہ جس کی وجہ سے ابھی حال ہی میں 23 مارچ کو ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. علی وقار میں مخاطب ہوں اپنے پاکستان کے نوجوانوں سے کہ تم ہی امید کا چراغ بنو گے, تم ہی مشقتوں کا پہاڑ بنو گے, تم ہی نے اس ملک کی سیاست, ریاست اور معیشت کو بلند کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم نامی بنو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں عظیم انسان بنو تو تمہیں محنت کرنا ہوگی. عظیم لوگوں کی عظمت کو سلام کہہ دوں, صعوبتوں کو, مشکلوں کو سلام کہہ دوں. وہ جیت جاتے ہیں زندگانی کے کربلا میں, وہ جیت جاتے ہیں زندگانی کے کربلا میں آدمیت کے محسنوں کو سلام کہہ دوں. السلام علیکم. حسن مرزا صاحب کیا کہیں گے آج کے امیدواران کے لیے؟ ماشاءاللہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس عمر میں ٹی وی پر آ کر تقریر کرنا یہی بہت بڑی بات ہے. باقی ہو جاتا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے اندر, اور ایک مقرر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرے. ہوتا ہے کیمرہ فیس کرنا ہوتا ہے, بچے گھبرا جاتے ہیں, لیکن جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا تو آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیا جائے آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں. اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جیسے میں اگر یہاں بیٹھ کے آپ کے تلفظات کی غلطیاں بتاتا ہوں تو آپ لوگ بھی اصلاح کریں. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ تہذیب نہیں ہوتا تہذیب ہوتا ہے, آج پھر وہ جو ہے لفظ کو دہرایا گیا. اور آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جمع لفظ کی مزید جمع بنائی جا رہی ہے. جیسے لفظ کی جمع ہے الفاظ, اب اس کو اور الفاظوں کر دیا جاتا ہے, جمع الجمع بنا دی جاتی ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات میں مقررین کو بتانا چاہوں گا کہ صدر جو ہوتا ہے نا, پہلی بات تو یہ صدر نہیں ہے, صدر یہاں پر ہے 5 اسٹار سے تھوڑا سا آگے. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہیں یہ صدر ہیں, ٹھیک ہے. اور صدر جو ہے وہ ہوسٹ ہوتا ہے. جج جو ہوتا ہے اس کا آپ کی تقریر سے اور آپ کی تقریر کے اندر نہ آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں. جو آپ جناب صدر علی وقار کہہ رہے ہوتے ہیں یا جتنی بار بھی جناب والا کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ ہوسٹ کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, منصف کو مخاطب نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صبح نہیں ہوتا بیٹا, صبح ہوتا ہے. رہبر نہیں ہوتا, راہبر ہوتا ہے. خواجہ سرا نہیں ہوتا, خواجہ سرا ہوتا ہے. خے کے بعد واؤ کے بعد جب بھی الف آتا ہے نا تو اس کو جو ہے واؤ کو حذف کر کے الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, سوائے ایک لفظ کے خواتین کے, کیونکہ خواتین تو کہیں بھی نہیں مانتی, ان کو تلفظ میں لانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ غلطیاں ہیں, لیکن میرا ذاتی طور پہ مشورہ یہ ہے کہ ان تینوں مقررین کے اندر سے ہم یہ کہہ لیں کہ کم بری تقریروں میں سے ایک کم بہتر تقریر کو نکالنے سے بہتر ہے جو پچھلے بچے ہیں, اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو جو ڈیزرونگ تھے اگر آگے کر دیں تو بہتر ہوگا. ورنہ آج کے تو مقابلے کے حساب سے نتائج واضح ہیں کہ ارسلان مجید جو ہیں وہ تھوڑا بہتر رہے. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ جو پچھلے بچے جو زیادہ بہتر تھے, جو 1 آدھ نمبر سے رہ گئے, اگر ان کو موقع دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک, یہ تو فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. ہاں تو یہ میں مینجمنٹ سے کر لوں گا, گنجائش بنتی ہے, ٹھیک ہے. ویسے آج کے مقابلے کے فاتح جو ہیں وہ ارسلان مجید ہیں, لیکن اگر ان کے نمبر جو میں نے کاؤنٹ کیے ہیں اور پچھلے والوں سے ان کے نمبر کم ہوئے تو ہم کوشش کریں گے ہم ان کو موقع دیں. ٹھیک, اوکے. بہت بہت مبارک ہو ارسلان آپ کو. آپ کی جانب آؤں گا نمرا, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ انعام پیش کریں. مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم. اور پیارے نبی
کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور چند اشعار اپنے والدین کے لیے کہ جنت میں مصطفیٰ کی، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور جنت میں سیدہ کی کنیزی جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزی جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے سب کی مائیں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں نمرہ نوید اور اپنی پیاری سی خوبصورت سی آواز میں درود اہل بیت کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں. اور بزم ثناگر میں یوں ہی جڑے رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر بزم ثناگر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان بہت سارے مہمانان گرامی موجود ہیں. اس میں سے ہمارے پیارے سے مہمان گرامی ڈاکٹر شفیق قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جس علاقے میں مرشد ہاسپٹل ہے، کیا وہاں کوئی اور ہاسپٹل ہے؟ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے اس علاقے کی کہ جی. وہاں کوئی اور ہاسپٹل موجود نہیں ہے. اور بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ مرشد ہاسپٹل اور ان کو ہر طرح سے ٹریٹمنٹ دینے کے لیے اور ماشاء اللہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں جو نہ صرف ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بلکہ ان کی کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں، ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل پروگرامس بھی کرتے ہیں. اور جتنا ممکن ہوتا ہے ان کو ایک اچھی زندگی اور صحت مند زندگی گزارنے کی. اچھا شفیق صاحب، تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم ہے، آواز آپ کی نہیں جا رہی. تو جب تک یہ ٹیکنیکل پرابلم سالو ہوتی ہے ہم چلتے ہیں ایک اور کلام کی جانب. میں نمرہ سے ملتمس ہوں کہ ایک کلام مختصر. کہ رمضان کا مہینہ ہے، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز گنبد کی
افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. ماشاءاللہ، واہ، بہت خوبصورت آواز. شفیق صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جواب وہیں سے کنٹینیو کریں. جی، سوال یہ تھا کہ ان مریضوں کے لیے ہم کیا فیسلٹیز کرتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ مرشد ہسپتال ایک ان کے لیے بہت بڑی سورس ہے اس علاقے میں جہاں یہ موجود ہے مواش کوٹ میں، کہ ان کو وہاں ہر طرح کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور جو سروسز پرائیویٹ ہاسپٹلز دیتے ہیں شہر کے اندر اسی سے بڑھ کر ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سروسز ان کو وہاں پرووائڈ کریں. ماشاءاللہ. اور ہر طرح کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے پیشنٹ کی. اس کے علاوہ مرشد جو ہے اس میں مرشد اسکول آف نرسنگ بھی ہے، جہاں اسی علاقے سے منسلک بہت سارے بچے جو اسکالرشپس پروگرامز میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسکول آف نرسنگ اور کالج آف نرسنگ میں وہیں پڑھ کے اور آگے ایک اپنا مقام بھی بنا رہے ہیں اسی ہاسپٹل میں. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے ان کے لیے کہ نہ صرف علاج بلکہ وہاں ان کو نرسنگ اور میڈیکل سے ریلیٹڈ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق قریشی صاحب کہ آپ نے ہمارے ویورز کو آگاہ کیا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کس طرح سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، تو جس طرح سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو کیا رد عمل آتا ہے؟ دیکھیں، خوش نصیبی تو یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ جو نیکی کے کام کرنے والے لوگ بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر طرح سے اگر آپ رمضان المبارک پہ سڑکوں پہ دیکھیں تو افطار اور اس طرح کے بہت سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں غریبوں کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہاسپٹل میں سب سے زیادہ ضرورت ایک مرتے ہوئے انسان کو ہوتی ہے. بالکل ایسے. جب ایمبولینس چنگاڑتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے تو اس ملک میں اتنی انسانیت ہے کہ لوگ راستہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. تو جو جذبہ ان کو وہ راستہ دینے کا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہی چیز، وہی جذبہ اسپتال کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ایک علاقے میں اس طرح کا اسپتال چل رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ شہر سے لوگ آئیں، اس علاقے کے لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں، اور ہر رمضان المبارک میں ہم یہ گزارشات کرتے رہتے ہیں کہ خدا را اپنا صدقہ، عطیات، خیرات اور جو بھی ڈونیشنز، ان کائنڈ ڈونیشن جو بھی ہے آپ اسپتال کے لیے کریں، کیونکہ اسپتال میں 1 روپیہ وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے مریض کے لیے، ان کی دوا کے لیے، ان کے علاج کے لیے. تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہسپتال کے اپنے نظام کو بھی چلانا ہوتا ہے. اس نظام کو چلانے کے لیے وہ چلے گا تو پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ملے گا. بالکل ایسے. تو یہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درخواستیں کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اچھا پازیٹیو رزلٹس آتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچے اور مرشد ہسپتال کو جتنا ممکن ہو اس رمضان المبارک میں وہ سپورٹ. بالکل بالکل شفیق صاحب، آپ کا پیغام ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچ بھی رہا ہے، اور میں گزارش بھی کروں گا دیکھنے والوں سے کہ مرشد ہسپتال جو یہ نیک کام کر رہا ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. حسن مرزا صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. مختصر سے ٹائم میں اب یہ بتائیے کہ جو نئے آنے والے ہیں ابھی تقریری مقابلے کے لیے، ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، نئے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ٹیم کی ذمہ داری ہے، اور ٹیم الحمدللہ اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہی ہے کہ آپ کی تقریری مقابلے کا جو دن ہوتا ہے اس سے بہت دنوں پہلے آپ کو ٹاپک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم 2 دن پہلے تو آپ کو ملتا ہے. کہ اچھے مقرر کے لیے تو میرے حساب سے تو ہم اس اسٹیج کے اوپر تھے، ہمیں تو 1 گھنٹہ بھی ملتا تھا تو ہم تیار کر لیتے تھے. لیکن نئے اسپیکرز کے لیے کم سے کم بھی 1.5 دن یا 2 دن کا مارجن ہونا چاہیے 2.5 منٹ کی تقریر کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کانٹینٹ کے اوپر کام کریں. صحیح ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کس طرح سے ہونا چاہیے. اگر آج کے دور کے اندر بھی آپ 71 اور 65 کی مثالیں دے رہے ہیں تو مطلب آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ آگے پڑھتے نہیں ہیں، آپ کتابیں جو ہے وہ کھولنے کی زحمت نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 71 اور 65 کی جنگیں جو ہے وہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں بتانی ہے، لیکن ہم نے اسی پہ محدود نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی کینیا کے اندر ارشد شریف کو مارا گیا. اس کے علاوہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر آئے روز جو معاملات ہیں، میں اب کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ایسے مواقع اور موضوعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اپنے کانٹینٹ کے اندر کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں. دیکھیں، جو ایک تقریر کا روایتی انداز چلتا ہوا آ رہا ہے نا، کوشش کریں اس کو توڑیں. جب اس کو بریک ڈاؤن کریں گے نا، آپ یہ مت سوچیں کہ یار فلاں جیسے
پہلے بھائی حسن مرزا ایک مقرر تھا تو میں کوشش کروں میں حسن مرزا بن جاؤں. نہیں, آپ اپنی شخصیت بنائیں نا, آپ اپنا ایک طریقہ کار بنائیں, آپ اپنا ایک رویہ بنائیں, ایک بات کرنے کا انداز بنائیں. آپ کے لہجے کے اندر بھرم ہونا چاہیے, آپ کو روسٹم کے اوپر آنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کھڑے ہونا ہے, مائک کا استعمال کیسا ہے. ابھی جیسے انہوں نے تقریر کی ارسلان نے, تو ایک مقرر کی خاصیت ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو ایوان ہے وہ کتنا بڑا ہے, اس کے حساب سے اپنی اسپیس کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں. جی حسن مرزا, آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور جتنے بھی ہمارے معزز مہمان گرامی آج کے پروگرام میں شریک فرما ہوئے ہیں سب کا بےحد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور ہمارے بزم ثناگر کے پروگرام کو ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. ہمارے جو پیج ہے, ہمارے یوٹیوب چینل ہے, وہاں پر پسند کیا جا رہا ہے. آپ کے کامنٹس ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, ہم اور بھی اس کو بہتر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے بزم ثناگر کے پروگرام کو دیکھتے رہیں, اس کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, اور انشاءاللہ تعالی راؤ کرامہ ثناگر اور شکیلہ پروین کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر شریک فرما ہوں گے, حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے.